لیلۃ البراءت کی فضیلت منقول ہے، 10 صحابہ کرام نے اس رات کی فضیلت کو روایت کیا، لہٰذا ویسے تو اگر کوئی ایک صحابی بھی، کوئی ایک صحابیہ بھی ہمیں اس رات کے متعلق کچھ ہدایات دے دیتے تو کافی تھا، لیکن ایک نہیں، دو نہیں، 10 صحابہ کرام سے احادیث مروی ہیں جو فضیلت بیان کرتے ہیں کس کی؟ شب برات۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب بولے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سنیں شب برات کی پہلی فضیلت۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ رات کو میں بستر پہ سوئی ہوئی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باری میرے گھر میں تھی۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج کی باریاں مقرر کی ہوئی تھی، روزانہ ایک ایک اپنی زوجہ محترمہ کے گھر میں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں حضور کی باری میرے گھر میں تھی، آپ سوئے ہوئے تھے، اتفاق سے 15ویں شعبان کی رات تھی۔ رات کون سی تھی؟ حضور کس کے گھر میں موجود ہیں؟ فرماتی ہیں میں نے رات کو اللہ کے نبی کو بستر سے گم پایا، میں نے دیکھا حضور بستر پہ نہیں ہے، میں پریشان ہوئی کہ شاید حضور مجھے چھوڑ کر کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے۔ تو فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی کو تلاش کرنا شروع کیا، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعُ رَأْسِهِ إِلَى السَّمَاءِ، میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ جنت البقیع قبرستان میں موجود ہیں اور اپنا سر مبارک آسمان کی طرف یوں بلند کیا ہوا اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور رات کون سی ہے؟ اللہ کے نبی کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ جنت البقیع قبرستان میں گئے ہوئے ہیں۔ یہ وہ دن ہے، یہ وہ رات ہے جس میں قبرستان میں جانا میرے پیغمبر کی سنت ہے، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تھے، تو ضرور کوشش کیجئے گا کہ آپ کی زندگی میں ایک شب برات ایسی ضرور ہونی چاہیے کہ شب برات ہو اور آپ کہاں ہوں؟ کسی قبرستان۔ ہر شب برات کو جانا ضروری نہیں ہے، ایک رات زندگی کی شب برات جس میں آپ قبرستان میں جائیں، یہ حضور کی سنت ہے۔ تو اماں جی فرماتی ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آج خیریت سے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ آپ کو نہیں پتا کہ میں نے بستر کیوں چھوڑا ہے، آج 15ویں شعبان ہے، آج شب برات ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تشریف فرما ہے، آسمان دنیا پر اللہ نزول فرما چکے ہیں، اللہ پاک تشریف لے آئے ہیں پہلے آسمان پر، 7واں آسمان، 6واں، 5واں، 4تھا، 3را، 2سرا، اس وقت کہاں موجود ہیں؟ بالکل ہمارے قریب آسمان دنیا پر تشریف فرما ہے۔ اور آج کی رات اللہ کی رحمت آواز دیتی رہتی ہے، حل من مستغفر فاغفرہ، حل من مستغفر فاغفرہ، کیا کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، اللہ کو بہت ناراض کر چکا ہو، اللہ تعالیٰ اس سے روٹھ چکے ہوں، اور اللہ کے حضور آج آ کر ایک مرتبہ کہہ دے استغفر اللہ استغفر اللہ، تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کے حضور توبہ کر لے، فاغفرہ، اللہ فرماتے میں اس کی بخشش کر دوں۔ دوسرا اعلان ہوتا ہے حل من مسترزقین، کیا ایسا کوئی بندہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آوازیں دے رہی ہے، شب برات ہے، مغرب کے بعد یہ آوازیں شروع ہو جاتی ہیں آسمان سے، لیکن یہ آوازیں ہر ایک کو سنائی نہیں دیتی، عقل والوں کو سنائی دیتی ہیں، جنہیں قرآن و حدیث کا علم ہو انہیں یقین ہوتا ہے کہ آسمان دنیا پہ اللہ تشریف فرما ہے اور اللہ کی رحمت ہمیں بلا رہی ہے۔ دوسرا اعلان حل من مسترزقین، کیا کوئی ایسا ہے جس کو رزق کی ضرورت ہو، جس کو آٹے کی ضرورت ہو، جس کو راشن کی ضرورت ہو، غربت کی وجہ سے پریشان ہو، آج مجھ سے دعا کرے، فارزقہ، میں اللہ اس کو رزق دوں۔ اللہ تعالیٰ خود دینے کے لیے ہمیں بلا رہے ہیں۔ اور پھر اعلان ہوتا ہے حل من مبتلین، کیا کوئی ایسا ہے جو کسی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہو، کسی مرض میں مبتلا ہو، صحت تندرستی کے لیے ترس گیا ہو، اللہ کی رحمت آج سمندر کی طرح ٹھاٹھے مار رہی ہے، اللہ سے صحت مانگے، تندرستی مانگے، فَأُعَافِيهِ، آج میں اس کو عافیت دے دوں گا۔ کتنی برکت کی رات ہے، اللہ کی رحمت ہمارا دروازہ بجا رہی ہے، ہمیں آوازیں دیتے ہوئے جا رہی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہماری زندگی کی شب برات بھی ویسے ہی عام راتوں کی طرح گزر جاتی ہے جیسے اور راتیں ہماری غفلت میں گزر جاتی ہیں، یہ رات بھی ویسے ہی گزر جاتی ہے۔ بیٹا قدر کرنی ہے، آج کی رات عبادت کی رات ہے، آج کی رات جاگنے کی رات ہے، آج کی رات صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی رات ہے۔ پتہ ہے صلاۃ و تسبیح کیا ہے؟ ایک ایسی نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سگے چچا حضرت عباس سے فرمایا
کہ عباس میں آپ کو ایک تحفہ دوں، ایک ایسی چیز بتاؤں کہ اگر آپ وہ عمل کر لیں تو اللہ آپ کی زندگی کی ساری غلطیاں معاف کر دے؟ کہا جی ضرور بتائیں مجھے. تو آپ نے فرمایا صلاۃ و تسبیح پڑھا کرو، صلاۃ و تسبیح سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کوشش کرو پہلے تو صلاۃ و تسبیح روزانہ پڑھو، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم جمعہ والا دن اس کو ضرور پڑھا کرو. اگر آپ جمعے کو بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ہر مہینے میں ایک مرتبہ صلاۃ و تسبیح ضرور پڑھ لیا کرو. اور اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے کم از کم سال میں ایک مرتبہ صلاۃ و تسبیح ضرور پڑھ لینا. فرمایا اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ رب کے حضور صلاۃ و تسبیح پڑھ کے ضرور جانا. دیکھنا کہ صلاۃ و تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی مغفرت کرتا ہے، کیسے آپ کی خطائیں اللہ معاف فرماتا ہے. تو آج کے دن بہترین موقع ہے کیا پڑھنے کا؟ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال یہ ہے کہ ایسی فضیلت کی راتیں ہمیں کیوں دی ہیں؟ عام راتوں سے ایسی کچھ راتیں ان کو فضیلت اللہ پاک نے کیوں بخشی ہے؟ تو جہاں تک میں سمجھاؤں کہ اللہ تعالیٰ نا اپنے بندوں کو معاف کرنے کا ایک بہانہ دیتے ہیں، ایک بہانہ دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے مجھے بہت ناراض کیا ہے، تم نے پورا سال نافرمانی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں قطع تعلقی ہو، میرا بندہ مجھ سے دور ہو. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قریب کرنے کے لیے، ان کے گناہوں اور ان کی سزاؤں کو معاف کرنے کے لیے ایسی خصوصیت والی راتیں دے دیتے ہیں. میرا بندہ تم نے بہت ناراض کیا، آج اللہ کی رحمت سمندر کی طرح ٹھاٹھے مار رہی ہے، میرا تھوڑا سا قریب تو آ، تھوڑا سا قریب آ، تھوڑی سی عبادت کر لو، آپ کو کئی سالوں کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. یوں سمجھے بیٹا آپ لوگ پیکیج لگاتے ہو نا، پیکیج کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پیسہ لگتا ہے اور زیادہ سروس مل جاتی ہے آپ کو. تو یہ رات بھی آج مغفرت والا پیکیج لگانے کی رات ہے. دفعہ مارے آج کی رات موبائل کو، سائیڈ پہ رکھیں آج کمپیوٹر کو، سائیڈ پہ رکھیں آج لیپ ٹاپ کو، اللہ سے پیکیج لگائیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں. نہیں کتابوں کو نہیں رکھنا، کیونکہ کتابیں پڑھنا یا سبق یاد کرنا یہ تو عین عبادت ہے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ عبادت نہیں کر رہے پڑھ کے؟ عبادت کریں، چاہے ترجمے کی کتاب ہو یا کسی اور سبجیکٹ کی ہو، ٹاپک مختلف ہیں. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے. ٹھیک ہے جی بیٹا. تو یہ جو رات ہے یہ آج شروع ہوگی مغرب سے بعد، مغرب سے لے کے کل طلوع شمس تک. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے جوش اور جوبن پہ ہوتی ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور تھوڑی سی عبادت کے لیے اٹھتا ہے جاگتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے پاس موجود ہو کر آ جاتی ہے. اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. جتنا ہو سکے بآسانی آج آپ نے جاگنا ہے، اور نہ ہو تو کم از کم اتنا ضرور کیجئے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، پھر صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیں. حدیث پاک میں آتا ہے جس آدمی نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھی اور ادھر عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی، یوں سمجھیں کہ اس نے ساری رات اللہ کے سامنے جاگتے ہوئے گزار دی. اس کی ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی. اگر عشاء کی نماز اور صبح کی نماز، سوال یہ ہے، ٹائم بہت تھوڑا ہے، سوال یہ ہے کہ اس رات میں کون سی عبادت کرنی چاہیے، ہے نا سوال؟ سر جی آج ہم نے جاگنا ہے، آج ہم نے عبادت کرنی ہے، تو ہم کیا عبادت کریں؟ تو بیٹا دیکھیں قرآن میں حدیث میں آج کی رات کے متعلق کوئی خاص عبادت منقول نہیں ہے کہ لکھا ہوا ہو کہ آپ نے یہ اتنے نفل پڑھنے ہیں، یہ کام کرنا ہے. کوئی خاص عبادت نہیں ہے. آپ کو بہت سارے نیٹ پہ واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ میسج ملیں گے جس میں لکھا ہوگا کہ آج شب برات ہے، آج شب برات ہے، اتنی رکعت نفل پڑھیں، اتنے اس میں مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اتنی دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، یہ ہوگا وہ ہوگا. ایسی کوئی عبادت بھی شریعت میں منقول نہیں. آپ جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کر لیں، جتنا آسانی سے ہو کچھ نفل پڑھ لیں، کچھ تسبیحات پڑھ لیں، درود پاک کی تسبیح پڑھیں، استغفار پڑھیں. اور آج کی رات میں انفرادی عبادت ثابت ہے. انفرادی بعض جگہوں میں نا پھر وہ جماعت کرواتے ہیں نفل کی جماعت ویسے ہی مکروہ ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے. صلاۃ و تسبیح کی بھی بعض جگہ جماعت کرواتے ہیں، وہ جماعت بھی جائز نہیں ہے. نفل پڑھیں انفرادی، صلاۃ و تسبیح پڑھنا ہے تو بھی انفرادی عبادت ثابت ہے.
اور کوئی خاص عبادت نہیں جو میں آپ کو بتا پاؤں کہ آپ نے آج یہ پڑھنا ہے. کوئی بھی عبادت کریں, اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھ کر اپنا ٹائم نیکی میں اور عبادت میں آپ نے صرف کرنا ہے. اور آج کی رات سنیں, کچھ کام ان دنوں میں نہ کرنے کے بھی ہوتے ہیں. جو رات جو دن جتنی فضیلت والا ہو نا, پھر شیطان بھی اتنی محنت کرتا ہے تاکہ لوگوں کو میں کسی طرح اس رات کی فضیلت سے محروم کر دوں. شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اوپر اللہ کی رحمت برس رہی ہے, لیکن شیطان کی کوشش یہ ہے کہ آج کی رات میں بھی کچھ بندے محروم رہ جائیں, آج کی رات میں بھی ان کی بخشش نہ ہو. دیکھیں کتنے بندوں کی اللہ بخشش فرماتے ہیں. ایک حدیث سماعت کریں اور آپ کو اس رات کی مزید قدر ہوگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں, ایک قبیلہ تھا اس کا نام تھا بنو کلب, بکریاں بہت زیادہ پالتے تھے, اس قبیلے میں بکریاں زیادہ. تو آپ نے فرمایا یہ جو بنو کلب قبیلہ ہے اس کی جتنی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں, اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ دوزخیوں کو, جہنمیوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں, بخشش فرماتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ بکریاں اتنی کہ وہ بکریاں شمار میں نہیں آ سکتی ہیں. اور پھر ان بکریوں کے جسم پہ بال, میرے خیال میں کوئی ایسا آلہ بھی نہیں ہے, کوئی ایسا سافٹ ویئر ہو کہ بکری کو وہاں کھڑا کریں تو وہ اس کے بالوں کی گنتی کر کے دے دے. نوٹ گننے والے تو مشین آ گئی ہے نا بینک میں, آپ نے دیکھا ہوگا, ایک نتھی اس میں دیتے ہیں تو یوں پرکھ کر کے وہ 1 منٹ میں بتاتی ہے 100 ہے 99 ہے 90 ہے, بتا دیتی ہے. تو ایسا سافٹ ویئر ہے بکریوں کے بال گن کے دے. شاہ سے آپ کو ایجاد کریں ایسا سافٹ ویئر ہے, انجینئر بن گیا نا, بکریوں کے بال گنے جا سکے. کوئی ایسا طریقہ نہیں. مطلب یہ ہے ان گن. اصل میں یہ مثال دینے کا مقصد کہ بے شمار لوگوں کے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. لیکن بیٹا حدیث پاک میں آتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں آج کی اس رات میں بھی ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی. کچھ ایسے بدبخت لوگ ہوتے ہیں, کچھ ایسے منحوس کام ہیں, اگر کوئی بندہ وہ کام کرتا ہو تو آج کی رات میں وہ محروم ہوگا. اس کی خیر و برکتیں اس کو نصیب نہیں ہوگی. جو حدیث میں نے پڑھا ان میں سے چند ایک کام میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو کہ جن کو آج کی رات میں بھی جن کی بخشش نہیں ہوگی. نمبر 1, رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا. قاطع اور رحم, صلہ رحمی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں, اس کی کتنی فضیلت ہے, کتنا ثواب ہے. رشتہ داروں سے رشتے توڑنے والا, ناراض ہونے والا, برادری کو چھوڑنے والا, یہ ایک ایسا غلط کام کر رہا ہے کہ آج کی رات شب قدر میں بھی ایسا, آج شب قدر کے اندر بلکہ شب برات کے اندر بھی اس کی مغفرت نہیں ہے. اگر کسی نے رشتہ داروں کے ساتھ انبن کی ہوئی ہے, لڑائی جھگڑا کیا ہوا ہے, تو آج کی رات سے پہلے وہ توبہ کرے. نمبر 2, اپنا پاجامہ اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنے والا. تکبر کی علامت ہے, حدیث میں سختی سے منع کیا گیا, اس کی بھی آج رات بخشش نہیں ہونی. نمبر 3, دل کے اندر کینہ اور بغض رکھنے والا. کینہ اور بغض بھی اتنا خطرناک جرم ہے. یہ آدمی بھی اللہ تعالیٰ کیا اتنا مبغوض, اللہ کو اتنا ناپسند ہے یہ بندہ. اگر دل میں کینہ ہے تو آج شب برات میں بھی اس کی بخشش. کینہ کیا ہے؟ کسی کے بارے میں دل میں حسد, بغض. اگر عام میں سے بھی کوئی ایسا اسٹوڈنٹ یہاں طالب علم ہے کہ اس کے دل میں اگر کوئی ایسی بات ہے کسی طالب علم کے بارے میں, کسی استاد کے بارے میں, یہ تو اور خطرناک ہے کہ کسی استاد کا کینہ دل میں ہو, کسی استاد کا بغض دل میں ہو, اس کو کبھی علم نصیب نہیں ہوگا. اگر استاد کا یا انتظامیہ جو اس کے لیے سارے امور سر انجام دے رہے ہیں, ساری چیزیں اس کو مہیا کر رہے ہیں, اگر ان کا کینہ اور بغض, بہرحال کینہ اور بغض والے کی بھی آج بخشش نہیں ہوگی. اسی طرح ناحق قتل کرنے والا, والدین کا نافرمان, شراب کا عادی, شراب نوشی کرنے والا. شراب پینا بھی اتنا گھناؤنا اور خطرناک جرم ہے کہ اس بندے کی دیکھیں اتنی بڑی غلطی ہے کہ آج شب برات میں بھی اللہ اس کی معافی کا اعلان نہیں فرما رہے. تو آپ بیٹا آپ سب نے آج کے اس مارا لیکچر میں فہیم کالج کی اس کلاس کے اندر منگل کے دن سب نے مجھ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ سر جی انشاءاللہ زندگی بھر ہم مر جائیں گے لیکن کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. انشاءاللہ پیئیں گے کبھی شراب؟ ایسا سوچ سکتے ہیں آپ کہ ہم شراب پیئیں؟ اگر آپ اس بات پہ عمل کر لیتے ہو ساری زندگی, آپ میں سے کوئی ایک اسٹوڈنٹ بھی
کہیں اس کو زندگی میں موقع ملے تو اس کے دوست مجبور کریں شراب پینے پہ، اور وہ یہ وعدہ یاد کرے کہ فہیم کالج میں کلاس روم میں سر نے وعدہ لیا تھا میں نے شراب نہیں پینی۔ میں سمجھتا ہوں میری ساری یونس صاحب جنہوں نے یہ ہمارا لیکچر کا جو ہمیں ٹائم دیا اور انتظامیہ والوں کی بخشش کے لیے کافی ہوگا۔ اسی طرح بدکار آدمی، زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا، یہ بھی ایک ایسا خطرناک جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کثیر تعداد میں لوگوں کو معاف کریں گے، لیکن زنا کرنے والے کی بخشش آج بھی نہیں ہونی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور آج کی رات کی فضیلت برکت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سیدنا صاحب نے کچھ گزارشات عرض کرنی ہے تو ان کی سماعت کرنی ہے۔